آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کی جو گورنرشپ کا معاملہ ہے اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ زور آزمائی ہو رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کسی طور نہیں چاہتی کہ یہ پوزیشن جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس آئے. اس کا اظہار برمسوری صاحب جو کہ گورنر سندھ ہیں انہوں نے بھی کیا ہے. کچھ آڈیو ان کی چل رہی ہے اس وقت منظر عام پہ آئی ہوئی ہے. مگر بہرحال جی یہ معاملات جو ہیں یہ لیں گے ابھی وقت, لیکن اہم یہ ہے کہ پاکستان کے دوسرے سماجی اور اکنامک ایشوز کے لیے وی نیڈ اے گیم چینجنگ اپروچ. بٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا گیم اینڈ دا گیم چینجنگ اپروچ بڑا اہم ہے جی. پاکستان ایک دفعہ پھر تیاری کر رہا ہے, بلکہ میچز شروع ہو چکے ہیں پی ایس ایل کے, اور پی ایس ایل کا نام ہو اور ایچ پی ایل کا نام نہ آئے یہ ہو نہیں سکتا. دے ہیو ریئلی کریٹڈ اے ورلڈ کلاس سیریز, اور خاص طور پہ اس لیگ کی اگر بات کی جائے تو اب تو مثالیں دی جاتی ہیں. اس سال کیا امیدیں ہیں, کیونکہ انٹرسٹنگلی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اسکیڈول کچھ اس طرح بنا ہے کہ زیادہ تر میچز بلکہ جو فائنلز ہوں گے وہ رمضان کے دوران ہوں گے. اس پہ بات کرتے ہیں ذرا, یہ اپنے آپ میں ایک گیم چینجنگ اپروچ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی حبیب صاحب جو کہ چیف مارکیٹنگ اینڈ کمیونیکیشنز آفیسر ایٹ ایچ پی ایل. کیا حال چال ہے علی آپ کے؟ آپ سے ویسے پی ایس ایل کے پی ایس ایل ہی ملاقات ہوتی ہے ہماری. ابھی آپ سے ملاقات ایک بورے والا میں بھی ہوئی تھی جب ایچ پی ایل نے ذرعی سروسز لانچ کیا تھا. So I think that too is a game changing. I know we are focused on PSL, لیکن میں لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ ایک بڑا ہی زبردست اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن services HPL کی طرف سے, because they are more than a bank. That is why you see the focus not just in agriculture sector جہاں پہ یہ ڈیراز قائم کر رہے ہیں, فارمرز کے لیے زبردست انفارمیشن لے کے آ رہے ہیں, بلکہ ساتھ ساتھ جو امید اور ہوپ انہوں نے پی ایس ایل کے تھرو جگائی ہے پاکستان میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. ایوری ویئر پاکستانیز جہاں جہاں دنیا میں رہتے ہیں وہ پی ایس ایل کا انتظار کرتے ہیں. لیکن رمضان از اٹ گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ فار دا پلیئرز؟ بالکل آئی تھنک, لیکن سے پہلے رمضان کی بات کروں میں بھی آپ کی بات سن رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ ہم پاکستان کو اب صرف لگتا ہے جیسے صرف سیاست کے پیرائے سے ہی دیکھنے لگے ہیں. پاکستان میں سیاست بھی ضروری ہے, یہ جمہوری عمل بہت ضروری ہے, پارلیمانی نظام بہت ضروری ہے, لیکن اس کے علاوہ آج صبح جب ہوئی ہے تو فیکٹریوں میں لوگ کام کرنے گئے ہوں گے, دفاتر کھلے ہوں گے, اسکول کھل چکے ہیں, بچے وہاں جا رہے ہوں گے, کھیتوں میں کاشتکار اپنی فصل پہ گئے ہوں گے. دنیا اور زندگی جو ہے وہ چل رہی ہے. لوگ صبح آپ کے یہاں اسٹوڈیو میں ماشاء اللہ لوگ آئے ہوئے, آپ آئی ہوئی ہیں صبح سے, تو میرا مطلب کہنے کا یہ کہ چیزیں اچھی بھی ہو رہی ہیں, زندگی چل بھی رہی ہے. خالی یہ جو جن چیزوں کی آپ نے نشاندہی کی ان کے علاوہ بھی معاملہ ہو رہا ہے. I've always admired that you always look at the glass as half full. جی بالکل ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں ابھی جب ہم لوگ آپ کے ابھی بورے والا میں تھے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا, ایچ بی ایل ایک نئی کمپنی لانچ کرتا ہے جس کا نام ایچ بی ایل زرعی سروسز ہے, جو کہ کاشتکاروں کو ان کی پیداوار بڑھانے میں مدد دے گی. قرضہ جات کی بات نہیں کی جا رہی ہے, بلکہ ان کی نالج, ان کی کہ کس طریقے سے وہ اچھی طریقے سے زراعت میں اپنی پیداوار بڑھا سکیں, اور اس طریقے سے ان کی آمدن بڑھے گی, اور یہ طریقہ جو ہے وہ پورے پاکستان میں پھیلا دیا جائے گا انشاءاللہ. تو ہر انسان یا ہر ادارہ اپنے تئیں کچھ نہ کچھ معاشرے کو واپس کرنے کی کوشش جب کرتا ہے, اور یہی ہماری تھنکنگ ہے جو اس بار ایچ بی ایل نے کیا ہے کہ ہماری جو تھیم ہے وہ ہے پلٹ دو کھیل. اور پلٹ دو کھیل کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا مثبت طریقے سے پاکستان کو ایک نئے طریقے سے دیکھو. ہماری تھنکنگ یہ ہے کہ بھائی موبائل فون کا زمانہ ہے کہ جہاں کوئی چیز اچھی ہوتی ہے دیکھو, فون اٹھاؤ, اس کا ویڈیو بناؤ اور اس کو پلٹ دو کھیل ہیش ٹیگ پہ اپلوڈ کر دو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ. اور وہ چھوٹی چیز کچھ بھی ہو, کوئی کسی نابینا کا ہاتھ پکڑا کر سڑک کراس کرا رہا ہے, کوئی کسی ضعیف شخص کو ایسکیلیٹر کے اوپر چڑھنے میں کھڑا ہونے میں مدد دے رہا ہے کہ وہ آسانی سے اوپر جا سکیں, یہ باتیں, کوئی کسی جانور کو کھانا کھلا رہا ہے. انسانیت ہے, ہم میں انسانیت بہت ہے, مہمان نواز لوگ ہیں, ہم میں انسانیت بہت ہے, ہمارے ثقافت اور کلچر کا بہت بڑا حصہ یہ. تو تھنکنگ یہی ہے ہماری کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہم کو ہماری نگاہ سے دیکھے اور ہم ہماری نگاہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ مثبت ہو. اچھا, ویری انفارچونیٹ ریالٹی علی یہ بھی ہے کہ جو ہمارا ڈسکورس ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ دنیا کا پرسیپشن اگر پاکستان کے بارے میں اس کے اندر غلطیاں بھی ہیں, اس کے اندر ڈسکرپنسیز بھی ہیں, ہم نے بھی اپنے آپ کو اسی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا. ہمیں بھی لگتا ہے الٹا ہے, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اس نظر دیکھنا شروع کیا ہے تو دنیا نے شروع کیا. ہمارا پڑوسی ملک ہے, اس میں بھی اتنے ہی مسائل ہیں, لیکن جب آپ ان کا اٹھا کے ان کے لوگوں کی بات سنی تو لگتا ہے کہ وہ ملک تو پتہ نہیں شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. بالکل. اور اب جب ہمارے بارے میں آپ دیکھتے ہیں تو ہم خود اپنے ملک کے بارے میں اتنی منفی باتیں کرتے ہیں کہ دنیا ہمارے ملک کو ہماری نگاہ سے دیکھتی ہے. جب آپ کسی ملک میں جاتی ہیں, گھومنے جاتی ہیں, کس کام سے جاتی ہیں, تو آپ پہلے ہی دیکھتی ہیں کہ اس ملک کے رہنے والے اس ملک کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں یار اگر یہ لوگ خود اپنے ملک کی تعریف کر رہے ہیں تو ہم بھی چلو دیکھ کر آئیں.
تو آپ کہتے ہیں یہ مصر والے ہیں، یہ تو ہر وقت مصر، احرام مصر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، چلو میں بھی مصر جا کے دیکھ کے آتی ہوں. یہ ساتھ والے ملک والے ہیں، یہ ہر وقت تاج محل کی باتیں کرتے رہتے ہیں، بالی ووڈ کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو ان کے ملک میں اور مسائل ہیں، لیکن اس سے بات کریں گے تاج محل یا بالی ووڈ کی. صحیح. ہمارے ملک میں جو اچھائی ہیں ہم ان کو چھوڑ کے صرف اس کی بات کرتے ہیں جو مسائل ہیں. اچھا، لوگ ہمیں اسی نگاہ سے دیکھنے لگے. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں میڈیا کا بھی ایک انفارچونیٹ رول رہا ہے؟ بیکاز وہی جیسے ہم سے بھی اکثر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جو مثبت سٹوریز ہیں آپ وہ دکھاتے نہیں ہیں، منفی جو سٹوری ہوتی ہے اس پہ پورا دن بات ہوتی رہتی ہے. دیکھیں میڈیا پہ انگلی اٹھانا آسان ہے، شاید کوشش کرنی چاہیے ذاتی طور پہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جیسے میرا ادارہ ہے HBL، تو ہم نے یہ پلٹ دو کھیل اسی لیے شروع کیا ہے کہ یہ ہماری کوشش ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو مثبت طریقے سے بات کریں. جب ہم آپس میں بات بھی کرتے ہیں، آپ سے پوچھوں گا بھائی کیسا دن آپ کا رہا، ارے بڑا مسئلہ رہا، یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. پھر آپ سے پوچھوں گا آپ کا ذاتی دن کیسا رہا، اپنی صبح میں آفس آئی تھی، پھر دوپہر کو دوستوں سے ملی، شام کو گھر گئی تو والدین کے ساتھ وقت گزارا، بڑا اچھا دن گزارا. تو آپ کہیں تو پھر اس کی بات کرتے ہیں بجائے اس کے کہ لیکن کچھ لوگ جاننا چاہیں گے اب جبکہ the finals if I'm not wrong are going to be on the 18th of March. جی ٹھیک ہے، اور اس وقت ہم دیکھیں گے کہ رمضان آ چکا ہوگا. so we are definitely looking at night matches, we are looking at post iftar matches. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بڑا انٹرسٹنگ یہ دیکھا کہ اس دفعہ 8 مارچ کو there are going to be some symbolic women team matches as well. اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیے رمضان میں بالکل آپ نے صحیح کہا، اس میں ونڈو ایسی آتی ہے، HBL PSL جو ہے وہ اس کو ایک ونڈو ملتی ہے. اس کے بعد کچھ اور لیگ شروع ہو رہی ہوتی ہیں، اس سے پہلے کچھ اور لیگ شروع ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ آپ کو ونڈو ایک ملتی ہے آپ کو انٹرنیشنلی، اس میں انٹرنیشنل پلیئرز آتے ہیں، تو یہ پورا ایک انٹرنیشنل کیلنڈر کے اوپر آتا ہے. تو ہم یہ نہیں کر سکتے بھائی اس بار HBL PSL ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا رمضان کی جو جس طرح کی نوعیت ہے کہ وہ رمضان تو پیچھے چل رہا ہوتا ہے تو وہ شفٹ ہو رہا ہوتا ہے، لاسٹ ایئر 10 دن آگے کر رہا ہونا تھا، اس بار جو ہے تو اس میں تو ایک تو یہ ایک مجبوری کہہ لیجئے کہ یہ جو انٹرنیشنل ونڈو ہم کو ملی ہے وہ یہ اس کی وجہ سے یہ معاملہ درپیش ہے کہ یہ آخری جو میچز آ رہے ہیں اس میں آئیں گے، بلکہ اگلے سال آنے والے سال میں 2025 میں تو یہ معاملہ اور پیچھے آ جائے گا. تو میرے خیال میں HBL PSL شاید تقریباً پورا کا پورا ہی رمضان میں کھیلا جائے گا 2025 میں. تو یہ ابھی اچھا دوسری بات یہ کہ ابھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ شاید لاسٹ کی بات ہے نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان آئی تھی اور جو ان کے کچھ ون ڈے میچز تھے وہ رمضان میں ہی آئے تھے. اسٹیڈیم بھرے ہوئے تھے، لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. دیکھیے ملک بہت بڑا ملک ہے، اسٹیڈیم میں 20-25 ہزار لوگ آتے ہیں. جو رمضان جو افطار کے بعد آ سکتا ہے وہ آ جاتے ہیں، جو نہیں آ سکتا وہ نہیں آتے. ملک بہت بڑا ہے پاکستان کراچی شہر ہے یا لاہور شہر ہے، 2 کروڑ کی آبادی ہے اس کی. اسٹیڈیم میں کتنے لوگ بیٹھتے ہیں؟ 25,000 30,000. تو وہ 25-30 ہزار لوگ ہیں. اس کے بعد میچ دیکھا جاتا ہے، کچھ لوگ میچ دیکھ پائیں گے، کچھ لوگ شاید نہ دیکھ پائیں. اس سے فرق تو پڑے گا، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن جہاں زندگی چلتی رہتی ہے، ہم لوگ دفتر بھی آتے ہیں، ہم لوگ سب کرتے ہیں. میرے خیال میں زیادہ مسئلہ تو بیچارے پلیئرز کے لیے ہوگا کہ جو رمضان اگر روزہ آبزرو کر رہے ہیں تو پھر ان کے لیے مشکل ہوگا. آپ کر رہے ہیں اور افطاری کے بعد آپ تھوڑے سے نڈھال سے ہو جاتے ہیں جیسے ہم سب پہ ہوتا ہے کھاوا کے. یہ صحیح فٹنس کا ٹیسٹ ہوگا. تو یہ وہ میرے خیال میں وہ جو لڑکے کھیل رہے ہوں گے اس دن روزہ افطار کرنے کے بعد، میرے خیال میں ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان کو کیسے محسوس ہوگا. ہم تو ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے یا اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوں گے، سارے ہوں گے چائے کی پیالی کے ساتھ. ہاں چائے پی رہے ہوں گے. وہ ان سے پوچھیں جو کہ کھیلنا جن کو کھیلنا پڑ رہا ہے. یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ سو مینی ونس، یعنی وی ہیو کم لٹرلی. لوگ شاید بھول جاتے ہیں لیکن بیچ میں کووڈ بھی آیا. پھر شروع میں جب شروعات ہوئی تھی PSL جرنی کی ہمارے یہ حالات نہیں تھے. اگین وی ہیڈ سو مینی تھریٹس، سیکورٹی ایشوز، وہی پرسیپشن والی بات کہ لوگ پاکستان آنا نہیں چاہتے تھے. وی ہیڈ ٹو ڈو اے لاٹ آف PSL میچز آف شورز. آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ the matches are happening in پاکستان، انفراسٹرکچر اپ گریڈیشن کی طرف ہمارا رجحان ہے. کیونکہ آپ نے ویسے کہا تھا کہ 20-25 ہزار، میری رہائش کراچی میں نیشنل اسٹیڈیم کے پیچھے، ہمیں پتہ ہے کہ کتنا بڑا ایک ٹریفک اینڈ ادروائز ڈیزاسٹر ہوتا ہے. میں لاہور پہنچی تو وہاں پہ میری ایک دوست، ان کا گھر گدافی اسٹیڈیم کے پاس، انہوں نے کہا میں 10 دن سے کراچی میں تھی، میرا پاس نہیں بنا ہوا، جب تک میچ ختم نہیں ہوگا میں اپنے گھر نہیں جا سکتی. تو یہ مسائل بھی تو ہیں نا ہمارے ساتھ. وہ تو وہ گیہوں کے ساتھ کبھی وہ مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیے اس میں کبھی کبھی ہم اپنے آپ پہ بہت زیادہ تنقید کرنے لگتے ہیں جی ویسے تو پاکستانی. HBL PSL کو اگر آپ دیکھیں تو شاید اس سے آپ کو خود یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ عمل جو آپ نے کہا ہے نا کہ بھائی 9 سال سے ہو رہا ہے اور HBL اس کے ساتھ پہلے دن سے منسلک ہے، تو ہم بھی 9 سال سے اور اگلے سال
یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ 9 سال سے بتدریج اونچ نیچ کے باوجود یہ ٹورنامنٹ اس دورانی میں یعنی کہ فروری مارچ میں 9 سال سے ہو رہا ہے. کووڈ آیا گیا, معاملات ناسازگار تھے, تب بھی ہوا. تو یہ کرانا آسان کام نہیں ہے. دنیا جہان کی ٹیمیں سے لوگ آتے ہیں, دنیا جہان کی نظریں آپ پہ مرکوز ہو جاتی ہیں. یہ لاجسٹیکل معاملہ ہوتا ہے, پورے حکومتی ادارے, شہری ادارے, صوبائی ادارے اس میں شامل ہوتے ہیں, انتظامیہ, HBL, فرینچائزز, PCB. یہ ایک بہت بڑا انتظامی ایک پروجیکٹ ہوتا ہے. تو ہر سال باقاعدگی سے یہ 9واں سال ہے اس کا ہوتے ہوئے. تو میرے خیال میں ہم پاکستانیوں کو اس بات سے اس سے ایک ڈھارس لینی چاہیے کہ جب ہم کچھ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر کر بیٹھتے ہیں اور پھر وہ ہوتا رہتا ہے. تو وہ لوگ بدل جائیں گے لیکن وہ چیز چلتی رہے گی. ایبسلیوٹلی. لیکن 9 سالوں میں ہمیں ایک بہتر انتظامی طریقے کی طرف جانا چاہیے. لائک مثال کے طور پہ میرا کہنے کا مطلب تھا کہ اسی اپرچونٹی کا استعمال کرتے ہوئے وی وانٹ ٹو سی نیو ہوٹلز کم اپ ان کراچی, وی وانٹ ٹو سی بیٹر اسٹیڈیمز اینڈ بیٹر فیسلٹیز فار پیپل. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف بھی فوکس ہے؟ بالکل. دیکھیے, یہ میں دل تو یہی چاہتا ہے کہ یہاں کراچی میں 5 اسٹیڈیم ہوں, لاکھ ان کی کیپیسٹی ہو, 10 ہوٹل بنائے کھل چکے ہوں, اور میں آنکھیں بند کروں اور آئے کھولوں تو جادو کی چھڑی ہو اور ایک دم سے معاملہ ہو جائے. دل تو میرا بھی چاہتا ہے, لاہور کا بھی میں چاہتا ہے, اسلام آباد کا, ملتان کا بھی. یہ عمل ایک بتدریج ہوتا ہے. اگر آج سے 9 یا 10 سال پہلے کے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں جاتی ہیں آپ, تو جو اس کی اس وقت حالت تھی اور جو آج اس کی حالت ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. بے شک. آج اگر یہ HBL PSL انشاءاللہ چلتا رہے گا اللہ نے چاہا تو اسی طریقے سے میں نیشنل اسٹیڈیم کہہ رہا ہوں, آپ اس میں بہتری آتی جائے گی. آپ کے ناظرین کو میں بتانا چاہتا ہوں, آپ جا کے ملتان کا اسٹیڈیم جا کے دیکھیے, بیوٹیفل, بہت اچھا اسٹیڈیم. بالکل. میں جب اچھا وہ تھینک یو فار پٹنگ ملتان اپ آن دیٹ میپ. اب اسٹیڈیم اور اچھا ہو گیا ہے. راولپنڈی کا اسٹیڈیم میں بتدریج اس میں امپروومنٹ لائی جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سال قذافی اسٹیڈیم اوبیسلی ظاہر بات ہے قذافی اسٹیڈیم میں بھی تبدیلی جا رہی ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ ہر سال ایک امپروومنٹ آ رہی ہے. بالکل ضروری ہے کہ یہ چیز یہ عمل رکے نہیں. علی, ویری کوئک کویسچن بفور وی ریپ دس اپ. آپ بتائیے, بلڈنگ نیو تھنگس, کریٹنگ نیو اپرچونٹیز لائک PSL, یہ زیادہ آسان ہے یا امپروونگ آن ایگزسٹنگ تھنگس وہ زیادہ آسان ہے؟ دیکھیے, کریٹ کرنا کوئی چیز بہت مشکل ہوتی ہے. اوکے. بنی بنائی چیز آپ کو مل جائے اس کو چلانا قدرے آسان ہوتا ہے. قدرے بات چلانا نہیں بلکہ بات یہ آ رہی کہ اچھی طرح سے چلانا مشکل اتنا ہی ہوتا ہے. تو کسی چیز کو بنانا بھی یا کسی چیز کو اچھی طرح چلانا. اب یہ ہے کہ دیکھیں, اب HBL PSL میں ہمارا چیلنج یہ ہے, چل تو رہا ہے 9 سال سے, بن گیا, پرانی بات ہو گئی, اب اس کو بتدریج اوپر لے کے جانا ہے, وہ زوال کی طرف نہ جائے اور پلیٹو بھی نہ ہو. تو ہمارا چیلنج, HBL کا چیلنج, PCB کا چیلنج یہ ہے کہ ہر آنے والا ایڈیشن جو ہے HBL PSL کا وہ گزشتہ سال سے بہتر کس طرح ہو سکتا ہے. آپ یہ نہ کہیں لاسٹ کا اچھا تھا, 4 سال دیکھو کتنا اچھا تھا, اب کیسا ہو گیا ہے, یہ نہ کہیں آپ. اور آپ چھوٹی چیزوں میں اٹک بھی نہ جائیں. آپ یہ بات بھی نہ کریں کہ بھئی رمضان ہوگا تو کیسے ہوگا, اینتھم اچھا نہیں بنایا, فلانے سے کیوں نہیں گوایا. یعنی وی نیڈ ٹو بی ہیونگ, اور یہ برائی نہیں ہے, لیکن اس پہ بقول آپ کو بہت اچھا لگا کہ اس پہ اٹک نہ جائیں. یہ دیکھیے کہ یہ ہو رہا ہے. اور ابھی آپ نے کہا, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور معافی خواستگاروں کہ آپ کو آنے جانے میں گھر پہ مسئلہ ہوتا ہے جب HBL PSL ہوتا ہے, لیکن آپ وہ لیجیے کہ جب قطر میں ورلڈ کپ فٹ بال ہوا تھا تو میرے کو جاننے والے قطر میں رہتے تھے, تو انہوں نے کہا ہماری تو زندگی اوپر نیچے ہو کے رہ گئی ہے یہاں پہ. اب وہ قطر کا پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے, سڑک کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود تو تھوڑی دیر کے لیے ذرا کرنا پڑتا ہے. آئی تھنک اٹ از ویری, یہ بات صحیح ہے کہ گھر آنے جانے میں مشکل ہوتی ہے, لیکن آپ جب چھوٹے بچوں کو, نوجوانوں کو, اور خاص طور پہ اتنی بڑی تعداد میں فیملیز اور خواتین کو اسٹیڈیم میں جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو دل خوش بھی ہوتا ہے. بیکاز ہم ترس گئے تھے ایسی خوشیوں کے لیے. ہم وہ والی جنریشن ہے جس نے پورا 20 سال ایسا گزارا ہے جب ہم سیکیورٹی اور دوسرے حالات کی وجہ سے پبلک ایونٹس نہیں ہوتے تھے. تو یہ رونق ہے, اللہ تعالیٰ اسی طرح بحال رکھے ملک میں. علی, بہت بہت شکریہ موجود ہونے کے لیے. And may every edition be better than the last one, and may the show go on. اسی کے ساتھ ہی ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. We'll be right back. Keep watching آج پاکستان.